جو صحابیہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ سیدہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں. سیدہ نام خولہ ہے ان کا، باپ کا نام ثعلبہ بن مالک بن سرم اور خامد کا نام اوس بن صامت تھا، جو انصار کے نمائندے اور بحری جنگ کے شہیدہ سیدہ ام احرام بنت ملحان کے خاوند سیدنا عبادہ بن صامت کے بھائی تھے. سیدنا خولہ اور ان کے خاوند سیدنا اوس بن صامت کو پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. دونوں نے سیدنا مصعب بن عمیر کے ذریعے اسے اسلام قبول کیا، جو اہل مدینہ کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر تشریف لائے تھے. اور جب سیدنا خولہ کا خاوند عمر رسیدہ ہو گیا تو ان کی طبیعت میں تلخی پیدا ہو گئی اور اس کی گفتگو اور طرز عمل میں سختی آ گئی، اور اس نے اپنی بیوی کو اکثر و بیشتر ڈانٹ پلانا اور پٹائی کرنا شروع کر دیا. ایک دن وہ اپنی بیوی سے بہت ناراض ہوا اور یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. اور زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی. یہ کہہ کر وہ غصے میں اپنے گھر سے چلا گیا. اور اس کے بعد سیدنا خولہ بنت مالک فرماتی ہیں کہ میرے خاوند اوس بن ثابت نے مجھے ماں کہہ دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کے حاضر ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ اس چیز کا انتظار کریں. پھر سورہ مجادلہ کی آیہ نمبر 1 سے 4 نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے. تو سیدنا خولہ نے کہا کہ اس میں یہ سکت نہیں کہ وہ غلام آزاد کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے. سیدہ خولہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے نبھا نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. وہ کہنے لگی کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں جسے وہ صدقے میں دے سکے. سیدنا خولہ بیان کرتی ہیں کہ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا. سیدنا خولہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اس کی مدد کے لیے کھجوروں کا ٹوکرا مہیا کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا احسان ہوگا، جاؤ اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور اپنے چچا کے بیٹے سے رجوع کر لو، اور یہ تیرے خاوند کا کفارہ ہوگا. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ سیدنا خولہ نے اپنے خاوند کے اوس بن صامت کے طرف سے اس سے مشورے کیے بغیر کفارہ عطا کر دیا. امام احمد نے سیدنا خولہ کے بارے میں روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میرے اور اوس بن صامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل کی ہیں. جب بھی سیدنا خولہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے پاس تشریف لاتی تو ان کی بہت عزت و تکریم کیا کرتے اور فرماتے کہ یہ وہ جلیل القدر خاتون ہیں جن کی بات کو اللہ تعالیٰ نے سنا. ایک دن سیدنا عمر مسجد سے نکلے، ان کے ساتھ اور بھی صحابی تھے، تو انہوں نے سیدنا خولہ کو راستے میں دیکھا تو کہا، اے ام عامر، السلام علیکم. انہوں نے اسلام کا جواب دیا. پھر فرمانے لگی، اے عمر، میں نے تجھے میلے میں دیکھا، اس وقت تیرا نام عمیر تھا. جب تو چھوٹا تھا تم اپنی لاٹھی سے بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر کچھ عرصے بیت جانے کے بعد تیرا نام عمر رکھ دیا گیا، پھر تم امیر المومنین بن گئے. رعایا کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور خوب اچھی طرح جان لو، جو شخص اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وعید کو قریب کر دیتا ہے. جو موت سے ڈر گیا وہ وقت ضائع کرنے سے اندیشہ محسوس کرتا ہے، جس نے حساب کا یقین کر لیا وہ عذاب سے خوفزدہ ہوتا ہے. اور وہ یہ ابھی باتیں کر رہی تھیں کہ حضرت عمر کے ساتھ جو آدمی تھے انہوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین کا وقت ضائع کر رہی ہیں، تو آپ ایسے نہ کریں. سیدنا عمر نے اس سے کہا کہ تم اس کو تو خاتون کو جانتے نہیں، یہ وہ جلیل القدر خاتون ہیں جو عظیم ہستی ہیں جس کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے سنا، اور عمر کی کیا مجال ہے کہ اس کی باتوں کو نہ سنیں. اور اس وجہ سے سیدنا عمر نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر یہ ساری رات بھی یہاں کھڑی مجھ سے نصیحت آموز باتیں کرتی رہیں تو میں یہیں کھڑا رہوں گا اور ان کی باتیں سنوں گا. اگر اس حالت میں نماز فجر کا وقت ہو گیا تو نماز ادا کروں گا اور پھر واپس آ کر ان کی باتیں سنوں گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے.